رشک کریں گے کہ کاش ان کو کس نعمت کی وجہ سے، کس انعام میں ان کو اتنا قیمتی لباس پہنایا گیا ہے، تو کہا جائے گا کہ ان کے بیٹے کے صرف حافظ قرآن بننے کی وجہ سے پہنایا گیا۔ تو اس حافظ قرآن کا کیا مرتبہ ہوگا کہ جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے اور وہ قرآن کو پڑھتا بھی ہے۔ بہت سے قرآن حافظ قرآن ویسے بدبخت بھی ہیں، اللہ کو انہیں ہدایت فرمائے کہ جنہوں نے قرآن کریم کی دولت کو تو حاصل کر لیا، لیکن اس نعمت کی ناقدری کی وجہ سے وہ کیا فسق و فجور میں چلے گئے، تو ان کے سینے سے تو قرآن تو نکال لیا جاتا ہے، اس لیے کہ جس کے سینے کے اندر قرآن ہوگا اللہ اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ تو قرآن کریم دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ کریم سے جب مسلمانوں کو تعلق مضبوط تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا کے اندر عزت عطا فرما دی تھی۔ صحابہ کرام جب شروع زمانے کے اندر جب بھی مسلمان کی بستیوں میں جب کوئی گزرتا تھا تو ان کے گھروں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں آتی تھیں۔ آج یہ بالکل یہ رواج ختم ہو گیا ہے، اور پہلے قرآن کریم پڑھنے کا اتنا معمول تھا کہ لوگ روزانہ ایک ایک منزلہ کی تلاوت کرتے تھے، کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بوڑھا۔ اور اب بھی ایسے بندے ہیں جو روزانہ قرآن کریم کے 10 پارے 20 پارے کی تلاوتیں کرتے ہیں۔ تو یہ قرآن کریم کے ان کو جو فائدہ ملے گا، ان کو جس کی برکتیں ملیں گی، اس سے وہ لوگ محروم رہ جائیں گے جو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے۔ قرآن کریم کا حق ہے کہ سب سے پہلے حق تو یہ ہے قرآن کریم کا کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو سیکھا جائے۔ قرآن کریم کا سیکھنا بھی ضروری ہے، اور سیکھ کر اس پر اس کی تلاوت روزانہ کیا جائے، اور پابندی کے ساتھ۔ جس گھروں کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ گھر بہت محبوب ہے، بلکہ آسمان والوں کو وہ گھر اس طرح چمکتے ہیں جس طرح زمین والے ستارے کو دیکھتے ہیں۔ جس گھروں کے اندر قرآن کریم کی برکت تلاوت کی جاتی ہے وہاں سرکش شیاطین نہیں آ سکتے۔ اس گھروں کے اندر دوسری جو مخلوقات آج جو پریشانیاں ہیں کہ فلاں وہ پریشان کر رہا ہے، اس کی نظر لگ گئی، اس کی نظر لگی، کسی کی نظر ادھر نہیں لگتی، یہ دراصل ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کسی انسان کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ کوئی وہ ہمیں نفع و نقصان پہنچا سکے، کسی کے اندر طاقت۔ اگر یہ ہم سمجھتے ہیں تو ہمارا ایمان خراب ہے۔ ایمان کی اصلاح کرو۔ کسی کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیں نفع یا نقصان پہنچا سکے۔ البتہ نظر کبھی لگ جاتی ہے لیکن یہ بھی اللہ کے حکم سے لگتی، اس انسان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم جہاں دنیا کے اندر عزت عطا فرماتا ہے وہ میدان حشر میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ اور قرآن کریم کا یہ حق ہے کہ اس کو سیکھا جائے، اس کی تلاوت کیا جائے، اور اس حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا جائے۔ اس کے احکامات پر عمل کرنا یہ اصل ہے۔ جو قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو کامیاب کریں گے، اور جو قرآن کریم کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا اس کا بیڑا پار ہونا مشکل ہے۔ تو آج جتنا بے پرواہی قرآن سے ہماری ہو گئی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، کسی اور چیزوں سے نہیں۔ لوگ نماز نہ پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہیں، روزہ نہ رکھنے کو گناہ سمجھتے ہیں، جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتے ہیں، زنا کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں، سود کھانے کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن قرآن نہ سیکھنے کو گناہ نہیں سمجھتے۔ حالانکہ کہتے ہیں ان تمام گناہوں سے سب سے بڑا گناہ اس کا ہے، یہ قرآن کا نہ سیکھنا۔ اس لیے کہ قرآن ہی انسان کو ایک بتاتا ہے حلال و حرام، اس کو ایک انسان ایک کامل ایمان کی پہچان کراتا ہے، اسے بتاتا ہے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور قرآن کریم صرف تلاوت کی کتاب نہیں ہے، اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے کہ قرآن کریم ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اپنے حبیب پر نازل فرمایا ہے۔ جب یہ پہاڑ پر نازل ہوا تو اس نے عاجزی کر دی کہ میرے اندر کہاں پہاڑ کتنا طاقتور ہے، کتنا بڑا ہے اور کتنا طاقتور ہے، لیکن جب پہاڑ پر قرآن اتارا جا رہا تھا تو وہ کہہ رہا نہیں، میری بس کی بات نہیں، اس بوجھ کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وہ اس کی بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتا، عاجزی اختیار کر لی۔ لیکن ایک انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قوت عطا فرمائی کہ ایک چھوٹا سا معصوم بچہ جو ابھی 6 سال کا 7 سال کا ہے لیکن محنت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورا قرآن اس کے سینے میں اتار دے۔ اور اتنا بہت سے ایسے ذہین ہوتے ہیں جو 3 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیتے، اپنے سینوں میں بسا لیتے۔
دیگر کتابوں کو اتنا آسان یاد کرنا مشکل ہے قرآن کریم کے بنسبت۔ سب سے بڑی کتاب ہے، سب سے بڑا پیغام ہے، لیکن اللہ نے اس کو یاد کرنا بھی سب سے آسان کر دیا ہے۔ جس پر ابھی نماز بھی فرض نہیں ہوئی، وہ معصوم بچہ اگر محنت کرتا ہے اور لگا رہتا ہے تو چند مہینوں کے اندر قرآن کریم پورا سینے میں محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اولاد سے نوازا ہے، تو ہماری اولادیں کم سے کم ایک تو حافظ اور عالم بننا چاہیے۔ کتنی خوشی ہوگی اس ماں باپ کو کہ جب اپنے بیٹے کے پیچھے جب تراویح کی نماز پڑھے گی تو اس باپ کو کتنا خوشی ہوتا ہے۔ ایک آنکھوں کے دل کے اندر جو اس وقت خوشی ہوگی اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک واقعہ ہے کہ غریب آدمی، اس کے گھر میں ایک ہی لڑکا تھا اور اسی پر وہ باپ بھی بیمار تھا بیچارہ، اور اس لڑکے پر ہی پورے گھر کا انحصار۔ وہ مزدوری کرتا تھا، پیسہ لا کر کما کر لاتا تھا اور پورا گھر اس سے چلتے تھے، لیکن باپ کی تمنا یہ تھی کہ میرا بیٹا جو ہے حافظ قرآن بن جائے۔ تو اس نے ایک دن جو اسے مزدور کام کرنے کے لیے گیا تھا، جو مزدوری میں اسے پیسے ملے، اس نے لا کر جو ہے باپ کے تکیے کے نیچے رکھ دیے، اور جب باپ سونے کے لیے گیا تکیہ کو ہٹایا تو دیکھا یہاں پیسے رکھے ہوئے ہیں، تو پوچھا، کہے امی سے پوچھا اپنی بیوی سے، تو کہا یہ آپ کے بیٹے نے آج پیسہ رکھا ہے، ان کو پگار ملی ہے، پہلے مہینے کی تنخواہ ملی ہے، اس نے خرچ کرنے کے بجائے جو ہے آپ کو تکیے کے نیچے رکھ دیا کہ آپ اس کو استعمال کریں۔ تو انہوں نے اس وقت ایک جھولی اٹھائی، اللہ کی طرف ہاتھ اٹھایا، کہا میری یہ تمنا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے حافظ قرآن بن جائے۔ میں تو کبھی ماں باپ کی دعائیں جو ہے اللہ قبول کرتا ہے بیٹے کا۔ ماں باپ آج جتنا اللہ حفاظت فرمائے، دین سے دوری ہونے کی وجہ سے ذرا سا اگر نافرمانی کر دے تو ایک نہیں کئی گالیاں دیتے ہیں بیٹے کو۔ نہیں دینا چاہیے، کبھی بھی نہیں دینا چاہیے اس بیٹے کو جس کے ایک ماں اپنے 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھی ہے، ایک وہ باپ جس کے لیے خون پسینہ بہاتا ہے اور تھوڑی سی غلطی سے گالیاں دیتا ہے۔ یہ بڑی جہالت کی بات ہے، نہیں دینا چاہیے کبھی۔ اور بد دعا تو اپنی اولاد کو کبھی دینا ہی نہیں چاہیے۔ اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، دنیا ہے، مزاج سب کا ایک نہیں ہے، ہوگا انبن ہو جائے گی، لیکن کبھی بھی بد دعا اپنی اولاد کو نہیں دینی چاہیے۔ تو دیکھیں نظام کیسا بنا، وہ لڑکا مزدوری بھی کر رہا ہے، اس دل کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کے اندر یہ تڑپ پیدا کر دی، نہیں مجھے حافظ قرآن بننا ہے۔ اب وہ کیا کیا، اس نے وہاں مسجد کے ایک امام سے اپنا تعلق قائم کیا، مزدوری کر کے آتا تھا، اور آتے وقت کچھ وقت جو ہے اس نے امام کے پاس دینا شروع کیا اور قرآن سیکھنا شروع کر دیا۔ چند مہینے گزرے کہ انہوں نے پورا قرآن کریم حفظ بھی کر لیا۔ پورا قرآن حفظ کرنے کے بعد اب اس کو عالم بننے کا شوق پیدا ہوا، اور چند جو نحو صرف کی جو قواعد کی کتاب ہے اس نے پڑھی، اور پھر پڑھنے کے بعد قرآن کی تفسیر پڑھی، اور ایک وقت آیا کہ اس نے سورہ کہف کی تفسیر لکھی، اور زبردست اس کے اندر جو رموز اور جو اسراف جو اس کے اندر رموز تھے، جو نکات تھے، وہ باریکیوں پر اس نے کلام ایک مفصل ایک تفسیر قائم کی۔ اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس کو پورے عرب کنٹری کے اندر اس کو ایک ایوارڈ دینے کا ایک اسٹیج سجایا گیا اس بچے کے لیے، کہ اس کو پورے عرب کنٹری کے عالم جمع ہے وہاں، اور اس کو ایوارڈ دیا جائے گا، انعام دیا جائے گا۔ لیکن اس لڑکے کی کیفیت یہ ہے کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ تو کسی نے پوچھا کہ یہ تو خوشی کا عالم ہے، تمہیں خوشی میں جھوم جانا چاہیے کہ اتنا بڑا سب تمہارے جو ہے اسٹیج، تمہیں جو ہے ایک ایوارڈ، بہت بڑا ایک انعام دیا جا رہا ہے، تمہیں تو خوشی ہونی چاہیے، تم رو رہے ہو۔ کہا یہ دراصل میری جو ہے یہ خوشی کے آنسو ہیں، یہ غم کے آنسو نہیں ہیں۔ انہوں نے جو ایک جملہ کہا وہ اصل واقعہ سنانے کے لیے کہا، اس نے یہ کہا کہ کاش میرے، آج ان کے والد جو ہے وفات پا چکے تھے، وہ کہا کاش آج میرے والد اگر زندہ ہوتے تو اس منظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھتے تو ان کے دلوں کی ٹھنڈک پہنچتی۔ تو اس باپ کو واقعتاً بہت خوشی ہوتی ہے جب اپنی اولاد کو کوئی قرآن سے تعلق قائم کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اپنی اولاد کو پیسے کمانے کی مشین نہیں بنانا چاہیے، اس کو کاروبار کے قابل بنا دینا کوئی کمال نہیں ہے۔ اپنی اولاد کو کاروبار کے قابل بنا دینا کوئی کمال نہیں ہے، اس کو ایک اللہ والا، ایک نیک انسان بنا دینا، اس کا تعلق دین سے قائم ہو جانا، یہ کمال ہوتا ہے ماں باپ۔ لیکن عام طور پر کہاں ہوتا ہے
کہ جہاں اس کو کاروبار کے قابل بنا دینا، 2 پیسوں کی لالچ کے اندر لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کے دین اور دنیا دونوں کی تعلیم چھوڑا دیتے ہیں، اور لڑکیوں کو بھی پڑھاتے ہیں تو اس لیے تاکہ قرآن پڑھ جائے، تاکہ اچھا رشتہ آئے، بن نیتیں بھی ہیں تو ٹھیک نہیں ہے۔ یہ ہماری آج کے مسلمانوں کی حالت نہیں۔ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اولاد کی نعمت سے دی ہے تو سب نہیں تو کم از کم ہمارے گھر میں اگر ایک حافظ قرآن ہو جائے گا تو اس کی کتنی برکتیں ہوں گی، کتنی خوشی ہوگی کہ جب وہ آپ بیٹا امام اور باپ مقتدی بنے گا تو اس باپ کو کتنی ٹھنڈک محسوس ہوگی۔ اس کا اندازہ وہی ایک باپ کر سکتا ہے جو اپنے بیٹے کو مصلی پر کھڑا ہو کے امامت کرتا ہوا دیکھے، ممبر پر بیٹھ کر 10 آدمیوں کو 150 آدمیوں کو سنتوں اور اللہ کے پیغام کو سناتا ہوا جب سنے گا تو اس کو جو دل کو جو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اس کا اندازہ وہی باپ لگا سکتا ہے۔ یہ ہے آنکھوں کی ٹھنڈک جس کو قرآن کریم نے کہا ہے والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ تمہاری اولاد تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہونی چاہیے، بیوی ہو بچے ہو، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنیں گے؟ جب تک ان کو دیندار نہیں بناؤ گے تو نہیں بنیں گے۔ ان کو بنانا چاہیے جہاں ہم دوسری چیزوں کی طرف محنتیں کرتے ہیں۔ یہ بات بہت کم میں کہتا ہوں، لیکن یہ ہمارے دل کی تمنا ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور یہ پورے محلے کے اندر کم از کم 2-3 حافظ تو ہونا چاہیے عالم واقعتاً۔ اب جو بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس کی طرف سمجھتے نہیں ہیں۔ بعض لوگ مدرسے میں اپنے بچوں کو بھیج دیتے ہیں، اس کو پورا پڑھانے کا اہتمام نہیں کرتے، اور کوئی پورا کر بھی لیتا ہے تو بعد میں اس کی حفاظت کا انتظام نہیں کرتے۔ بہت سے ایسے حافظ ہیں جو قرآن کریم کو تو کر لیے لیکن ان کی صحبت غلط ہونے کی وجہ سے وہ پھر برباد ہو جاتے ہیں، جہاں تھے پہلے اس سے بدتر بن جاتے ہیں۔ تو ایسا بھی نہیں ہونا۔ حافظ ہونا، عالم ہونا، لیکن باعمل ہونا، بااخلاق ہونا، اس کے اندر تقوی ہونا، اسی کی تعریف ہے۔ ایک قرآن کریم تو سینوں میں لے لیا لیکن گناہ نماز نہیں، گناہ فسق و فجور میں مبتلا ہے، ایسے حافظ قرآن پر سب سے زیادہ عذاب ہے۔ تو نیت کرتے ہیں انشاءاللہ، نیت کرو، نیت بھی نہیں ہے، تمنا رہنی چاہیے۔ جہاں ہم لوگ 10 تک پڑھاتے ہیں، آگے بھی پڑھاتے ہیں، تو اب تو ایسا اسکول بھی کھل گئے ہیں جہاں دنیا اور دین کی دونوں کی تعلیم ساتھ ساتھ دی جا رہی ہے۔ ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کو ڈالیے جہاں قرآن کو حافظ قرآن بھی بنایا جاتا ہے اور دنیا کی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ پڑھنے والے اب بھی صرف مسلمانوں کے 10% بچے ہی ہیں، 90% بچے کالجوں میں ہی پڑھ رہے ہیں، 90%۔ لڑکیوں کا بھی وہی حال ہے، 10% ہی مسلم قوم کے بچے ہیں جو مدرسوں میں جا کر قرآن کو سیکھتے ہیں، عالم دین بنتے، باقی 90% بچے جو ہیں وہ دنیا کی طرف مائل ہیں، اور دنیا کی پڑھائی بھی پڑھتے ہیں تو نیت صحیح رکھنا چاہیے۔ دنیا کی پڑھائی میں بھی کیا ہے، اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ بڑی جاب لگ جائے، بڑی کمپنی میں ہماری بیٹی کی نوکری لگ جائے، بڑا اماؤنٹ آئے۔ اماؤنٹ تو ضرور آ جائے گا لیکن اگر ہم نے اسے دیندار نہیں بنایا، قرآن قابل فخر نہیں ہوگا، اور وہ آپ کے مرنے کے بعد کوئی اجر نہیں پہنچا سکتا۔ اب بچہ دیندار نہیں ہے تو کون آپ کے لیے دعا کرے گا؟ جب بچہ نمازی نہیں ہے تو کیا وہ آپ کے لیے دعائیں کرے گا؟ دیندار ہوگا، نمازی ہوگا، قرآن سے محبت ہوگی تبھی تو آپ کے لیے دعائیں کرے گا۔ جب وہ مسجد میں صرف ہفتوں میں آئے گا، جمعہ کی نماز پڑھ لے گا تو کب دعائیں کرے گا؟ اگر اس کے اندر ماں باپ کی عظمت بیٹھی ہوگی، قرآن سے تعلق ہوگا، اگر وہ یاسین پڑھنا جانتا ہوگا تو روزانہ یاسین پڑھ کر آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ اوپر یاسین پڑھ کر ثواب پہنچائے گا، اور قبر میں آپ میٹھی نیند اور جنت کے باغوں میں گھومتے رہیں گے۔ تو یہی نہیں، دنیا میں ہی نہیں، قبر میں بھی اس کا اجر ملے گا، اور قبر سے اٹھا کر میدان حشر میں بھی ملے گا۔ اور یہ صرف قرآن کریم کی تعلیم سے وابستہ کر دیے تو اس کے یہ آپ کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا۔ تو اولاد کو پیسے کمانے کی مشین نہیں بنانا چاہیے، مقدر کی چیز کہیں نہیں جائے گی۔ یہ قرآن کی ختم قرآن کی مجلس ہے، اور یہ قرآن اور بابرکت مجلس ہے، اسی سے ہم ایک عہد کر کے اٹھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کی دولت سے نوازا ہے تو کم چاہے بچی ہو یا بچہ، ان کو قرآن کریم کی تعلیم ضرور دلائی۔ صرف مکتب میں قرآن کریم دیکھ کر پڑھ لینا کافی نہیں ہے، سکھا دینا، اس کو قرآن کریم کا عالم بنانا ہے۔
چند سال بعد لوگ اتنا گھٹیا ذہن ہم نے بنا لیا، بس میرا بچہ نماز قرآن سیکھ لے کافی ہے۔ بالکل گھٹیا سوچ ہے، بالکل گھٹیا سوچ ہے یہ۔ اس سے ہماری ذمہ داری ادا نہیں ہو جاتی، اس سے آگے بڑھنا۔ 10 سال سے 25 سال سے یہی سوچ ہے صرف ہمارا بچہ بچی اتنا ہے بس قرآن نماز صحیح کر لے، یہ کافی نہیں ہے۔ ہماری نیت بلند ہونا، ہمارے بچے جو ہیں ہمیں اس کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنانا ہے۔ ان کو صرف دین کی تعلیم نہیں دینا ہے، دین کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم بھی دینا ہے۔ لیکن دین کی تعلیم سے اگر ان کے اندر قرآن کی اہمیت بیٹھ جائے گی، دین کی اہمیت بیٹھ جائے گی، اللہ کے رسول کی عظمت بیٹھ جائے گی، تو پھر وہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر لے۔ تو یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ ہمارے بچے دین اور دنیا دونوں کی تعلیم سے آراستہ ہونے چاہیے۔ ان کے اندر قرآن کریم پورا نہیں تو کم از کم 3 پارے تو وہ حفظ ہو، اگر اور انہی بچوں کو کرنا چاہیے۔ بعض بچے جو ہیں، بعض ماں باپ کیا کرتے ہیں، شوق میں بھیج دیتے ہیں، بچے کے اندر شوق نہیں رہتا لیکن زبردستی اس کو مار مار کے بھیج، اسے پڑھنے کا شوق نہیں ہے، کہتے ہیں ایسے بچوں کو بھی نہیں ڈالے۔ اس لیے کہ جس کے اندر شوق ہے انہی کو کرانا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر ہم نے اپنی زبردستی کی وجہ سے کرا دیا، بچے کے اندر شوق نہیں ہے، تو اب کیا ہوگا؟ آپ کچھ پڑھ تو لے گا دباؤ کی وجہ سے، لیکن جو شوق نہیں ہے تو ختم ہو جائے گا، دلوں کے اندر وہ دیندار نہیں بن پائے گا۔ تو اس کے اندر شوق بیٹھانا ہے، اور شوق دلانے کے بعد شوق ہے تو کرانا چاہیے، نہیں شوق ہے تو پورا نہیں تو کم از کم 3 پارے نہیں تو 1 پارا تو کم از کم اس کو حفظ کرانا چاہیے، بچہ ہو یا بچے۔ قرآن کا یہ حق ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ہر ایک امتی کے دل میں یاسین ہو، یعنی اس کو دیکھ کر نہیں بلکہ اس کو سینے میں محفوظ کر رکھا ہو، ہر ایک امتی کے دلوں کے اندر یاسین قرآن کریم کا دل ہے۔ جب 1 مرتبہ کوئی مرد یا عورت یاسین پڑھتا ہے اس کو 10 قرآن کا ثواب ہے۔ ہم لوگ تو قرآن صحیح پڑھنا بھی نہیں جانتے، واقعتاً بعض لوگ 30 سال 40 سال 50 سال 60 70 سال ہو گئے لیکن قرآن صحیح نہیں ہے۔ اتنی بے پرواہی، اتنی لاپرواہی، اتنی غفلت۔ چلو ہم نہیں تو کم سے کم ہماری اولاد ہے ان کو تو سکھانا چاہیے۔ تو قرآن سے تعلق پیدا کرنا، خود بھی پیدا کرنا ضروری ہے، اور ہماری اولاد کو دو کا بھی تعلق قرآن کریم سے مضبوط ہونا چاہیے۔ قرآن کا حق بتایا کہ پہلے اس پر ایمان لائے، اس کو سیکھے، اس کو روزانہ پابندی کے ساتھ تلاوت کرے۔ کوئی فیکٹری میں کام کرتا ہو، کوئی باہر جاتا ہو، کہیں پہ سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کرے، اس کے بعد اپنا کام کا اسٹارٹ کرے۔ یہ آج ہمیں ارادہ کر لینا ہے، اپنی زندگی کا روٹین بنا لینا ہے کہ کام پر جانے سے پہلے قرآن کریم کو کھول کر پہلے پڑھ لیں گے، چاہے پاؤ پارا ہی پڑھو، چاہے 1 برق ہی پڑھو، چاہے صرف سورہ یاسین کی تلاوت کرو، پہلے تلاوت کرو، اس کے بعد کام کے لیے جاؤ، دیکھو اللہ کیسی برکت ہے دیتے۔ یہ ہے مسلمانوں کے کام، یہ ہماری زندگی کا روٹین ہونا چاہیے، اور 1-2 دن کا نہیں، یہ پورا سال اپنی ہماری زندگی کا روٹین بننا چاہیے کہ انسان گھر سے جانے سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کچھ نہ کچھ کر ضرور نکلے۔ قرآن سے تعلق پیدا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی موت کے وقت ایمان کو حفاظت کرے گا، اور قرآن سے اگر بغض ہے، تعلق نہیں ہے، محبت نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ موت کے وقت یہ ہمارا ایمان بچا رہے یا نہیں بچا، بہت مشکل ہے۔ یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں جہنم سے بچا کر جنت کے اندر دلائے گی، یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں میدان حشر کی سختی سے بچائے گی، یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت میں عزت دلائے گی، یہ قرآن ہی ہے جو ہمیں اللہ کا محبوب بندہ بنائے گی، یہ قرآن ہی ہے جس سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ملے گی۔ جب ہماری نجات کا مدار، ہماری کامیابی کا مدار، ہماری عزت و ذلت کا تعلق قرآن سے ہے تو ہمیں قرآن کریم سے ہمارا تعلق کتنا مضبوط ہونا۔ کریں گے انشاءاللہ، روزانہ پابندی کے ساتھ، جن کو نہیں آتا ہے قرآن پڑھنا وہ سیکھے۔ قرآن کریم اتنا مقدس کتاب ہے کہ اس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، اس کا سننا بھی عبادت ہے، تو پڑھنا بھی عبادت ہے، 1 حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، لیکن قرآن کریم ہی صرف ایک واحد کتاب ہے جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے۔
اور قرآن کریم صرف جزدان میں سجا کر طاق میں رکھنے کے لیے نہیں ہے، اس کو روزانہ پڑھنا، مردی بھی پڑھے عورت بھی پڑھے۔ شروع میں بتایا کہ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی وہاں دوسری مخلوق کی انٹری نہیں ہو سکتی، اس گھر سے پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس گھر سے مصیبتیں ختم ہو جاتی ہے، اس گھر سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہے، اس گھر سے بے دینی ختم ہو جاتی ہے جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو عظمت کے ساتھ، لیکن ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ دین قرآن کا علم بہت بڑی دولت ہے، تو یہ کن لوگوں کو عطا فرماتا ہے؟ یہ ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جن کے دلوں کے اندر قرآن کی عظمت ہے۔ یہ ایرو گیرو کو دلوں کے اندر نہیں بستا ہے۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، جو اپنے آپ کو شیخی سمجھتے ہیں، اللہ ایسے آدمیوں کو کیا کرتا ہے؟ قرآن کی دولت سے نہیں نوازتا۔ اور اگر کسی محنت کی وجہ سے نواز لیا، بعد میں پھر بگڑ گئے تو اللہ چھین بھی لیتا ہے۔ جس طرح وہ دینے پر قادر ہے تو لے بھی لیتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ ایک حافظ قرآن، اللہ حفاظت فرمائے، قرآن کریم یاد بھی ہے لیکن گناہ میں ملوث ہو گئے۔ گناہ میں ملوث ہونے کے بعد ایک مرتبہ فجر کی نماز میں آئے تو سورہ فاتحہ سے یاد نہیں آ رہا ہے، پریشان، مقتدی بھی پریشان۔ جب معلوم ہوا کہ صاحب جو ہے رات جا کر کہیں کیا کہتے ہیں اس کو سنیما ہال میں پکچر دیکھ کر آئے، تو اللہ تبارک کو غضب ہوا، اتنا غصہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سینے سے قرآن ہی کو کیا کر لیا؟ اٹھا لیا۔ تو یہ دلوں کی اس کے ناقدری کرنے والے سے اللہ لے بھی لیتا ہے۔ تو اگر بیٹے کو ہمارے اندر یا ہمارے نے ہماری اولاد کے اندر اگر دین کی صحیح سمجھ، کہتے ہیں جس کو اللہ محبت کرتا ہے تو اللہ اسے کیا کرتے ہیں؟ اس کو اپنی عبادت کی توفیق دیتے ہیں۔ ایک اللہ والے نے ایک باندی خریدی، پہلے زمانے میں باندی اب رواج یہ ختم ہو گئے کیونکہ اب کہیں بھی پوری دنیا کے اندر صحیح معنوں میں اسلامی حکومت کہیں نہیں ہے، اس لیے اب رواج، پہلے باندیاں کا رواج تھا جب اسلامی حکومت قائم تھی۔ تو پھر اللہ والے بازار سے گئے، باندی خرید کر لائے، لیکن وہ باندی بھی بہت نیک تھی بیچاری۔ تو جب وہ آئی گھروں کے اندر تو رات کی تنہائیوں میں جو ہے انہوں نے نیت باندھ کر کھڑی ہو گئی اور دعائیں جب کرنے لگی بڑی آہوزاری کے ساتھ، اور وہ یہ دعا کر رہی تھی، یا اللہ تیری محبت کی قسم جو مجھ سے محبت ہے۔ تو اس کا مالک سنا، یہ تو کیا کہہ رہی ہے؟ تو یہ بات تو سمجھ میں آتی، اللہ، میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، یہ کیا کہہ رہی ہے کہ تو اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے؟ تو اس نے جو بات کہی کہ میرے آقا اگر اللہ کو مجھ سے محبت نہیں ہوتا تو مجھے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا نہیں کرتا اور آپ کو سلاتا نہیں۔ یہ بات بالکل پکی ہے، جب اللہ جس مرد عورت سے محبت کرتا ہے تو پھر اسے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اور کہتے ہیں جب اللہ کسی مرد یا عورت کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرماتا ہے، قرآن کا علم عطا فرماتا ہے۔ بہت سے لوگ اس میں بھی دھوکہ، علم صرف دو چار باتوں کی جان لینے کا نام اسے علم نہیں کہتے، اسے عالم نہیں کہتے۔ قرآن کا علم سمجھ گیا تب وہ عالم ہے، یہ اب صحیح سمجھ آیا۔ دو چار باتیں تو ہر ایک کو جانتا ہے، جماعت میں جا کر چلہ لگا کر یا 4 مہینے لگا کر 2-4 باتیں سیکھ لے، اس سے کوئی عالم نہیں بنتا۔ یہ دین کی سمجھ اسے نہیں بولتے۔ دین کی سمجھ کسے بولتے سو؟ قرآن کریم کو پورا اس نے معنی ترجمے کے ساتھ سیکھا، جیسے صحابہ کرام نے سیکھا۔ صحابہ کرام سب کے سب عالم تھے اور پورا قرآن الف لام میم سے لے کر ناس تک وہ مطلب کو جانتے تھے۔ سورہ فاتحہ کا کیا مطلب ہے، قل هو اللہ احد کا کیا مطلب ہے، سورہ واقعہ کا کیا مطلب ہے، سورہ یاسین کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے کس سے؟ ایرو غیرو سے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا۔ اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے، بعد میں جو پیدا ہوئے انہوں نے صحابہ سے سیکھا۔ تو دین کی سمجھ سے مراد 2-4 باتوں کا جان لینے کا نہیں، قرآن کریم کو تمام اس کو سیکھنا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مرد یا عورت کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے قرآن کا علم عطا کرتے ہیں، شریعت محمدی کا پورا علم عطا کرتے ہیں۔ اور یہ کن لوگوں کو عطا ہوتا ہے؟ یہ ان لوگوں کو عطا ہوتا ہے جن کے دلوں کے اندر علماء کی قدر ہوتی، علماء کی محبت ہوتی ہے، جن کے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت بیٹھی ہوتی ہے، جن کے دلوں کے اندر دین کی محبت ہوتی ہے، ایسے کوئی منتخب کرتا ہے۔
اور جن کے دلوں کے اندر علماء کی محبت نہیں ہے، عظمت نہیں ہے، تو وہ بھی دین سے کورے ہوتے، ان کے اولاد بھی کوری ہو جاتی. نہیں ہوتا، اللہ یہ نعمت نہیں دیتے ہوتا. یہ عالم لوگ معصوم نہیں ہوتے، یہ نبی نہیں ہے، یہ گناہ بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی محبت گناہ کے ساتھ بھی ہمیں کرنے پڑیں گے اگر ہمیں اپنی اولاد کو کیا ہے دین کی طرف. ایک نسبت ہے، یہ چلا رہا ہے. اس کی عجیب کشش ہے، یہ باتوں سے سمجھ میں نہیں آئے گا آپ کو. کئی واقعہ ہے اس کے. تو علماء کی قدر کرنے کی وجہ سے بسا اوقات اس کا اثر اولاد کو مل جاتا ہے. جن کے دلوں کے اندر عالم دین کی قدر عظمت ہوتی ہے تو اس کے بیٹے کو اللہ، باپ نہ چاہے گا تو بیٹے کو کھینچ لے گا اللہ، بہانہ ایسا ترتیب بنا دے گا. اللہ کا نظام ہے، وہ حکیم ہے، وہ جانتا ہے ہم کو کس کو کیسے کھینچنا ہے. تو اس کی ضروری ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر علماء کی عظمت ہو. اور یہ ہم بتایا کہ یہ کوئی نبی نہیں ہوتے، یہ معصوم نہیں ہوتے کہ یہ گناہ نہیں کریں گے. گناہ ہوگا، چھوٹے بھی گناہ ہوں گے، بڑے بھی گناہ ہوں گے، لیکن اپنی دنیا اور آخرت سنوارنے کی خاطر کیا کرنا ہے، ان کے غلطیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمیں کہ ہمارے دلوں کے اندر عظمت رہنا چاہیے. دوسرے دین کی عظمت بھی ضروری ہے، دین کی عظمت بھی ضروری ہے. اس لیے کہ جس چیز کی عظمت نہیں ہوگی انسان اس کو کیسے حاصل کرے گا. تو اس دین جس چیز کو حاصل کیا جائے، قرآن کی عظمت بھی دلوں کے اندر ہونا ضروری ہے.